بار بار یہ دن آئے، بار بار ہم یہ گائیں، تم جیو ہزاروں سال۔ کورس کی صورت میں گائے جانے والا اس گانے کی آواز بلند سے بلند تر ہوتی جا رہی تھی۔ ہر چہرہ خوشی اور جوش سے چمک رہا تھا۔ 6 سالہ ماہین کی خوشی اور چہرے کی چمک سبھی سے نرالی تھی۔ اس نے سنہری پروں والا گلابی خوبصورت فراک پہن رکھا تھا۔ اس کی سالگرہ کا تھیم سنہری اور گلابی ہی رکھا گیا تھا۔ دیواروں پر مخصوص انداز میں ربن اور غباروں سے سجاوٹ کی گئی تھی۔ ٹی وی لاؤنج کے وسط میں ایک گول میز تھی جس کے سنہری میز پوش پر 5 پاؤنڈ کا ایک دلکش کیک موجود تھا۔ یہ کیک کس نے بنوایا ہے؟ میز کے قریب کھڑی 37 سالہ خاتون نے دریافت کیا۔ وہ درمیانے قد کی مالک دان پان کسی تھی۔ اس کا نام سمرین تھا۔ وہ ماہین کی اکلوتی پھوپھی تھی۔ میں نے بنوایا ہے۔ کیوں، کیا ہوا؟ ماہین کے والد اسامہ نے جواب دیا۔ اسامہ کی عمر 35 سال تھی۔ اس کی قامت اچھی اور جسم فربا تھی۔ کسی اور سٹائل سے بنوا لیتے۔ سمرین نے سرگوشی کی۔ اس کے چہرے پر تقدر محسوس ہو رہا تھا۔ اس میں کیا خرابی ہوگی؟ اسامہ نے ایک نظر خالص چاکلیٹ پر مشتمل ایک کیک پر نظر ڈالی جس کی بالائی سطح پر ماہین کی دل آویز تصویر آراستہ تھی۔ اسامہ کے سوال پر سمرین ہونٹ بیچ کر خاموش ہو گئی۔ وجہ ناپسندیدگی سے آگاہ نہیں کر سکتی تھی۔ اسے کیک پر بچی کی تصویر اور پھر اس تصویر پر چھری چلانے کے تصور سے وحشت محسوس ہو رہی تھی۔ ڈونٹ یو وری، اسامہ نے سرگوشی میں کہا۔ یہ تصویر نہیں کاٹی جائے گی۔ کیک کی یہ تہ یوں ہی اتار کر اندر رکھوا لیں گے۔ اسامہ کی اس وضاحت پر سمرین کے اعصاب پرسکون ہو گئے۔ اب وہ بھی کورس کے اس گانے میں شامل ہو گئی تھی۔ پھر اسامہ نے قدرے زیری سمت سے کیک کٹوا دیا۔ ماہین نے فردن فردن اپنے والدین، دادا دادی اور سمرین کو کیک کھلایا۔ اسامہ کی بیوی مائرہ نے مہمانوں کے لیے ڈسپوزیبل پلیٹوں میں کیک کے تناسب میں کٹے ہوئے ٹکڑے ڈالے اور انفرادی طور پر سب کو پیش کرنے لگے۔ وہ بھرپور حسن اخلاقی کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ 1.5 درجن کے قریب وہ مہمان اب ماہین کو تحائف دینے لگے تھے۔ سرخ و سفید گول مٹول ماہین خاندان بھر میں بہت لاڈلی تھی۔ تحائف وصول کر کے میز پر رکھتی ماہین کے ہر ایک انگ سے خوشی پھوٹتی پڑ رہی تھی۔ ہر بچے کی طرح اسے بھی سالگرہ منانے اور تحائف وصول کرنے کا بہت شوق تھا۔ تحائف کا سلسلہ ختم ہوا تو کھانے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس بار سمرین بھی مائرہ کا ساتھ دینے لگی۔ ان دونوں ہی کی کوشش تھی کہ ہر مہمان کو ذاتی توجہ اور احترام دیا جائے۔ وہ اپنی اسی کوشش میں کامیاب بھی تھی۔ سیاہ لباس میں ملبوس اس شخص کی نگاہیں کمرے کے ہر کونے کا جائزہ لے رہی تھی۔ سجاوٹ بلا شبہ بے مثال تھی۔ آرائش میں مناسب وسائل کا اظہار اسے کافی محظوظ کر رہا تھا۔ اسے ہمیشہ ایسی تقریبات میں یوں الگ تھلگ بیٹھ کر ماحول اور قرب و جوار کا جائزہ لینا بہت پسند تھا۔ دوسروں کے تاثر اور آنکھوں سے جھلکتے رنگوں کا مطالعہ کرنا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ اسی طرح بہت سی انکہی داستانیں سنائی اور دکھائی دیتی تھیں۔ سالگرہ کے اس تقریب میں وہ بھی جائزوں میں مصروف تھا۔ اس نے کیک کاٹنے سے پہلے سمرین کا اضطراری رد عمل، اعتراض اور پھر اسامہ کی جوابی وضاحت کا بھی بغور مشاہدہ کیا تھا۔ اسامہ کے جواب دینے پر سمرین مطمئن ہو گئی۔ اسامہ بھی کیک کاٹنے کی تیاریوں میں مگن نظر آنے لگا۔ ان دونوں نے اپنے عقب میں بالکل قریب کھڑی مائرہ کی جانب دیکھا ہی نہیں، بلکہ وہ براہ راست ان دونوں کو دیکھتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ مائرہ کے چہرے پر سمرین کے لیے دبا دبا غصہ اور اسامہ کے لیے ہلکی ہلکی سی ناگواری جھلکی تھی، جسے وہ کمال مہارت سے کچھ ہی لمحوں میں چھپا گئی۔ یہ منظر دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ رنگ گئی۔ بیچارہ آج رات اپنی بہن کے خلاف خوب صلواتیں سنے گا اور وضاحتیں دیتا دیتا تھک جائے گا۔ اس سے ایسے مردوں پر بہت غصہ آتا تھا جو اپنی بیویوں پر کوئی بھی برم رکھنے سے قاصر ہوتے تھے۔ ایسے مردوں سے تو مردانگی کا ٹائٹل ہی چھین لینا چاہیے، بزدل بے غیرت۔ اس نے زیر لب غصے سے کہا۔ چہرہ اور آنکھیں البتہ سپاٹ اور بے تاثر تھیں۔ اس کے اندازے کے عین مطابق اب مائرہ نہایت خوش حلقی کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں سمرین نے بھی مہمانوں کو کھانا کھلانے کی ذمہ داری سنبھال لی۔ وہ چابک دستی سے ہر معاملے کو دیکھ رہی تھی۔ کھانا ختم ہونے سے قبل مائرہ اس کے پاس آئی تھی۔ کسی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک بتائیے گا، وہ لگاوٹ سے بولی۔ یس شور لیڈی، آپ کو ہی بتاؤں گا، اس نے بھی مسکرا کر جواب دیا۔ ویسے کسی چیز کی کمی محسوس تو نہیں ہوئی نا آپ کو؟ مائرہ اٹھلائی۔ جی نہیں، ہر چیز پرفیکٹ ہے، جسٹ ایکسیلنٹ، وہ ستائشی انداز میں بولا۔ مائرہ کے چہرے کی چمک مزید بڑھ گئی۔ وہ یقینی طور پر خود ستائشی کے مرض میں مبتلا تھی۔ مائرہ کے چہرے و اتوار کا بغور جائزہ لیتے ہوئے اس نے اپنا تیش ضبط کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس سے ایسی عورتیں سخت ناگوار گزرتی تھی جو اپنی ذات کے حصار سے نکل کر سوچنے کی اہل ہی نہ ہو۔ مائرہ تشکر کے کلمات ادا کرتی دوسرے مہمانوں کی طرف بڑھ گئی۔ وہ اس کی پشت شعلہ بار نظروں سے گھور رہا تھا۔ اس دوران بیشتر مہمانوں نے کھانا ختم کر لیا۔ ٹی وی لاؤنج اب دھیرے دھیرے خالی ہونے لگا۔ اسی لمحے اس کے سر پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ اس کے سامنے ایک ایسا منظر تھا جس نے اس کے تن بدن میں آگ لگا دی تھی۔ لعنت ہو حرامزادو، تم سب پر لعنت ہو، کیا کہوں میں تم لوگوں کو، لعنت ہو بس۔ اس کی گرفت گلاس پر مضبوط تر ہو گئی۔ انگلیوں کی پورے سفیدی مائل ہو چکی تھی۔ آنکھوں سے گویا شرارے لپکنے لگے، لیکن اس منظر کے شرکاء ان کیفیات و تلاطم سے یکسر بے خبر تھے۔ شب کا آخری پہر تھا۔ آسمان گہرے بادلوں کی لپیٹ میں تھا۔ چاند اور ستارے بادلوں کے پیچھے دبکے ہوئے تھے۔ عابد رضا کے گھر میں سالگرہ کی تقریب کا اختتام ہو چکا تھا۔ مائرہ اور سمرین نے سب برتن سمیٹ کر پہلے ٹی وی لاؤنج کی صفائی کی اور پھر باہمی طور پر برتن دھو لیے۔ اس کے بعد عابد کی فرمائش پر سمرین نے سب کے لیے چائے بنائی۔ چائے پینے کے دوران وہ سب خوش گپیوں میں مگن تھے۔
ان کا موضوع گفتگو سالگرہ کے انتظامات، کھانا، مہمانوں کے کپڑے وغیرہ تھے۔ پھر سب جوائیاں لیتے ہوئے اپنے کمرے میں جانے لگے۔ عابد اور نسیمہ نے اپنی اپنی ادویات لی اور تھکے ہارے انداز میں نیند دراز ہو گئے۔ اچھا ہو گیا سب، عابد نے سبیل تذکرہ ایک بار پھر دہرایا۔ ہاں اچھا ہو گیا، نسیمہ نے منہ بنا لیا۔ خواہ مائی اتنے پیسے برباد کر دیے، ابھی تو تم باہر بہت۔ عابد نے حیرت سے اس کے سابقہ انداز اور اتوار یاد کیے۔ وہ تو میں بس اسامہ کا دل رکھنے کے لیے کہہ رہی تھی۔ نسیمہ کے چہرے کے زاویوں نے مزید بگاڑ اختیار کر لیا۔ وہ اسی انداز میں مزید گویا ہوئی۔ یہ سالگرہیں اور عقیقے مجھے بالکل بھی اچھے نہیں لگتے۔ ہاں ماں کا قرض چڑھا دیتے ہیں انسان پر۔ اب دیکھیں نا، آج بھی جتنے مہمان آئے تھے گفٹ دیے، کل کو یہ گفٹ ہمیں بھی تو ایسے ہی لوٹانے ہوں گے۔ اتنی مہنگائی ہے، انسان کو اپنے آپ کو کچھ خیال ہونا چاہیے۔ نسیمہ حسب عادت بے تکان بولتی چلی گئی۔ عابد تھکاوٹ بھری نظروں سے اپنی نصف بہتر پر نظر ڈالتے ہوئے بولا کچھ نہیں، اور اپنے موبائل میں مصروف ہو گیا۔ کچھ ایسی ہی صورتحال اسامہ اور مائرہ کے کمرے میں بھی تھی۔ اسامہ اپنے موبائل فون پر کیک اور آرائشات کی تصاویر کے اسٹیٹس اپلوڈ کرنے میں مصروف تھا، مائرہ کو نظر انداز کر رہا تھا، جبکہ مائرہ کی زبان تیز لگام ایکسپریس کو بھی مات دے رہی تھی۔ مجھے پتا ہے ہماری خوشی میں کوئی خوش نہیں ہو سکتا، سب ہی جلتے ہیں، سب کو ہی پرابلم ہوتی ہے ہم سے۔ وہ سچ بیزار تھی، کون خوش نہیں ہے بھائی، سبھی نے تو اتنی تعریف کی ہے ہر ایک چیز کی۔ اسامہ نے اپنا مشغلہ جاری رکھتے ہوئے جواب دیا، تعریف جس طرح کی ہے وہ بھی میں جانتی ہوں۔ مائرہ نے منہ بنایا۔ کسی کو کیک سے ایشو ہو رہا تھا تو کوئی مختلف بہانوں سے ہر چیز کی قیمت پوچھ کر یہ اندازہ لگانا چاہ رہا تھا کہ ہم نے کتنی فضول خرچی کی ہے۔ اسامہ نے گہری سانس لی اور خاموشی سے لیٹ کر آنکھوں پر بازو رکھ لی۔ مائرہ کی چک سے نظر انداز کرنے کا اس سے بہتر کوئی حل نہ تھا۔ وہ اس کی حرکت پر مزید تپ گئی۔ اس تپش کے نتیجے میں زبان کی تندی بھی بڑھ گئی۔ یہ گرج برس کچھ دیر یوں ہی جاری رہی۔ اس کے بعد تحائف کا ایک بار پھر جائزہ لینے میں مصروف ہو گئی۔ اس گھر کا تیسرا کمرہ ان حالات سے برعکس تھا۔ سمرین موبائل فون مخصوص اسٹینڈ پر رکھے ویڈیو کال میں گفتگو میں مصروف تھے۔ شاہد کسی تربیتی کورس کے سلسلے میں 2 روز پہلے ہی جاپان گیا تھا۔ اس کی واپسی 2 ماہ سے پہلے ممکن نہیں تھی۔ رات بہت ہو گئی ہے، اب آرام کرو تم، شاہد نے نرمی سے بیوی کو مخاطب کیا۔ آپ کی آواز سن لی، آپ کو دیکھ لیا، بس مجھے آرام مل گیا، سمرین نے بھرپور جذبے سے جواب دیا۔ اس کی آنکھوں میں شوہر کے لیے محبت اور دوری کی خلش واضح محسوس ہو رہی تھی۔ الوداعی کلمات کے بعد سمرین نے فون بند کیا اور وہ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اس کے ہونٹوں پر سرشار اور آسودہ مسکراہٹ جھلک رہی تھی۔ نیند کی وادی میں کھوتے ان سبھی افراد کو علم ہی نہیں تھا کہ ان سے دور ایک مقام پر کوئی بے حد سلگتے ہوئے انداز میں ان کی بابت سوچ رہا ہے۔ کوئی اتنا بے حس اور بے غیرت بھی ہو سکتا ہے؟ کمال ہے بھائی، بہت ہی کمال ہے۔ ان سے ایک بار بات کر کے دیکھنی چاہیے، کیا پتا وہ سب میرا وہم ہو۔ اس کے ذہن میں ایک اور سوچ ابھری، بات کیا کرنی ہے، سب کچھ تو صاف تھا میرے سامنے، اب کسی اور بات کی گنجائش ہی کہاں بچتی ہے۔ اس نے فوری طور پر اپنی سوچ روکی، ایک بار بات کر لینا مناسب ہی ہوگا۔ اس نے بالآخر ایک فیصلہ کر لیا۔ دل و دماغ پرسکون تو ہوئے نہیں، البتہ کسی حد تک یکسو ضرور ہو گئی۔ اگلی صبح موسم نہایت خوشگوار تھا، ہلکی سرد ہوا بے حد بلی محسوس ہو رہی تھی۔ عابد اس وقت گھر کے قریبی پارک میں موجود تھا۔ صبح آدھا گھنٹہ جاگنگ اس کا معمول تھا۔ پارک کے مخصوص جاگنگ ٹریک پر دوڑتے ہوئے اس کے ذہن میں گزشتہ رات سالگرہ کی تقریب سے منسلک باتیں گردش کر رہی تھی۔ اس کے بعد ذہنی رو نسیمہ کی باتوں اور اعتراضات کی جانب منتقل ہو گئی۔ ساری عمر بیت گئی لیکن اس عورت کی یہ عادت اور سوچ نہ بدل سکا۔ اس کے قدموں میں تیزی آ گئی، اب تو بیت گئی جیسی بھی بیتنی تھی۔ اچھی بات یہ ہے کہ اولاد اس جیسی ہر دماغ اور تنگ نظر نہیں۔ اسے ایک اطمینان محسوس ہوا، جاگنگ مکمل ہو چکی تھی۔ وہ اسی اطمینان سے گھر لوٹ آیا۔ اس کا مکان گلی کے بالکل اختتام میں تھا۔ محسوس چابی سے دروازہ کھول کر وہ اندر آیا تو مختصر پورچ کے آغاز میں ہی کیچڑ کے ہلکے پھلکے نشانات دیکھ کر چونک گیا۔ یہ کس کے جوتوں کے نشانات ہیں؟ اس نے الجھ کر سوچا۔ اگلے ہی لمحے اس کی نظر دروازے کی ایک جانب رکھی کوڑے والی مخصوص بالٹی پر پڑی جس پر مکھیاں بنبنا رہی تھی۔ اسے شدید ناگواری محسوس ہوئی۔ 1000 دفعہ کہا ہے کہ اسے ڈھک کر رکھا کرو لیکن سنتا ہی نہیں کوئی۔ وہ بڑبڑایا۔ اس حالیہ کفت کے نتیجے میں اسے جوتوں کے نشانات کا معاملہ فراموش ہو گیا تھا۔ عابد کی یہ کفت ٹی وی لانچ کے دروازے پر پہنچ کر مزید بڑھ گئی۔ بے پرواہی کی بھی حد ہوتی ہے، اتنے دنوں سے کہہ رہا ہوں کہ اس لاگ کو ٹھیک کرا لو مگر کوئی سنتا ہی نہیں، ہر کام مجھ پر چھوڑا ہوا ہے بس۔ وہ بڑبڑاتا ہوا لاؤنج میں داخل ہوا کہ اسی لمحے لائٹ چلی گئی۔ لعنت ہو یار، لعنت ہے ایسی زندگی پر، سکون نام کی شے ہی ختم ہو گئی ہے۔ وہ بن آ گیا اور نیم تاریکی میں دیوار ٹٹولتے ہوئے یو پی ایس بلب کا سوئچ تلاش کرنے لگا۔ یہ تلاش ابھی کامیاب ہوئی نہ تھی کہ ایک سپاٹ اور سرد آواز نے اسے چونکا دیا۔ سیاپوش ٹی وی لانچ کے انتہائی کونے میں دبکا تھا۔ اسے عابد کی مصروفیات کا کافی حد تک اندازہ تھا، اس لیے گزشتہ رات ہی عابد سے بات چیت کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ گھر میں داخل ہو کر عابد کی جلاہٹ اور بے بسی سے اسے کوئی سروکار نہیں تھا۔ اسے صرف اپنی موجودگی پوشیدہ رکھنے کے لیے اور دیگر اہل خانہ میں سے کسی کے بیدار ہونے سے قبل اپنا کام نپٹانے کی عجلت تھی۔ لعنت ایسی زندگی پر، سکون نام کی شے ہی ختم ہو گئی ہے۔ سیاپوش کے ہونٹوں پر ایک تلخ سی مسکراہٹ رنگی۔ بالکل ٹھیک کہا تم نے، ایسی زندگی پر لعنت ہی ہے، اس نے سپاٹ اور سرد آواز میں کہا۔ عابد بے طرح چونک کر پلٹا اور نیم تاریکی میں آنکھیں پھاڑے آواز کا ماخذ تلاش کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ سیاپوش اس کی حرکت پر تلخی سے مسکرا اٹھا۔ کون ہو تم؟ کون ہو؟ عابد نے چونک کر پوچھا۔ یوم حساب، اس نے اطمینان سے جواب دیا۔
کہ کیا لینے آئے ہو یہاں اور تم اندر کیسے داخل ہوئے؟ عابد کو صورتحال کی سنگینی کا احساس ہوا۔ تمہارے پہلے سوال کا جواب ہے حساب لینے۔ کیسا حساب؟ کیا مذاق ہے یہ؟ اس نے بے اختیار ایک نامناسب لفظ استعمال کیا۔ زبان سنبھال کر بات کرو مجھ سے ورنہ ابھی سانسیں ختم کر دوں گا تمہاری، وہ گررا کر بولا۔ عابد کو اس کے انداز نے لمحے بار کے لیے لرزا دیا۔ کیا میں تمہیں جانتا ہوں؟ عابد نے بے بسی سے پوچھا۔ ہاں بہت اچھی طرح جانتے ہو، جواب ملا۔ کیا چاہیے آخر تمہیں؟ عابد نے بر وقت کہا۔ تمہاری زندگی۔ لیکن کیوں؟ اس کی آواز پھنس رہی تھی۔ مقابل کا انداز و اطوار ایسے تھے گویا کسی ٹافی یا چاکلیٹ کا مطالبہ کر رہا ہوں۔ بس چاہیے نا، اس نے ملامیت سے پچکارا۔ عابد کا ذہن اب تیزی سے کوئی بچاؤ کی راہ تلاش کر رہا تھا۔ نیم تاریکی میں آس پاس کا جائزہ لیتے وہ کسی دفاعی ہتھیار کا متلاشی تھا۔ یکایک اس کی نظر درمیانی میز پر رکھی ایش ٹرے پر پڑی۔ وہ پوری قوت سے آگے بڑھا اور ایش ٹرے کی جانب ہاتھ بڑھا دیا۔ اگلے ہی لمحے اس کے جسم کو زوردار جھٹکا لگا۔ مقابل نے اسے اپنی ٹانگ سے ضرب لگائی۔ عابد اپنا کندھا تھامے بے طرح گرا۔ کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا آخر؟ اس کی آواز درد سے بھینچی ہوئی تھی۔ مقابل اب اٹھ کر اس کے بالکل قریب پاسا کھڑا ہوا تھا۔ مرنے کے پہلے بہت وقت ہوگا تیرے پاس، قبر میں لیٹے آرام سے یہ سوچتے رہنا، اس نے سرد مہری سے کہا اور عابد کی گردن پر اپنے پاؤں سے مخصوص جگہ دباؤ ڈال دیا۔ اس دباؤ نے عابد کو اس قابل بھی نہ چھوڑا کہ اس کا پاؤں تھام کر کسی قسم کا کوئی دفاع کر سکے۔ بے حس ہوتا وجود پھڑکتے ہوئے بالآخر بے جان ہو گیا۔ سیاہ پوش نے ٹی وی لاؤنج سے نکل کر ایک بھرپور انگڑائی لی اور صبح کی خوشگوار ہوا میں گہرے سانس لیتے آسودگی سے گردن کو دائیں بائیں حرکت دینے لگا۔ عابد کو قتل کرنے کا مرحلہ اس کی سوچ سے زیادہ آسان ثابت ہوا تھا۔ اس نے مرکزی دروازے کے پاس پہنچ کر اپنے جوتے جاڑے اور اطمینان سے سڑک پر چلنے لگا۔ انداز ایسا ہی تھا گویا چہل قدمی میں مصروف ہے۔ اس کا ذہن عابد کے گھر میں پیش آنے والے اگلے مناظر کی تصویر کشی کرنے لگا۔ سیاہ پوش کا وجود اب دور جاتے ہوئے کسی سیاہ نقطے میں تبدیل ہو گیا۔ عابد کے گھر میں ایک ہلچل برپا ہو رہی تھی۔ نسیمہ باجی باورچی خانے سے آئی تھی۔ سیڑھیاں اترتے ہی اس کی نظر عابد کے ساکت وجود پر پڑی تو وہ حواس بہتا ہو گئی۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ ایسے کیوں لیٹے ہوئے ہیں؟ نسیمہ نے اس کا چہرہ تھپتھپایا، پھر باورچی خانے سے پانی لا کر عابد کے منہ پر چھینٹے مارنے لگی۔ اس کا ذہن بے طرح دباؤ کا شکار تھا۔ وہ عابد کے جامد تنفس اور سینے کے بے جان ہونے پر توجہ ہی نہیں دے پا رہی تھی۔ پانی کے چھینٹوں نے جب کوئی فائدہ نہ دیا تو وہ ہذیانی آواز میں چلانے لگی۔ اسامہ، سمرین کہاں ہو تم لوگ؟ اس کی ہذیان زدہ آوازوں سے اسامہ اور سمرین دونوں ہی بڑبڑا کر برہنہ پاؤں نیچے چلے آگے۔ کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ اسامہ نے ہامتے ہوئے پوچھا۔ یہ دیکھو نا اپنے ابو کو، کیا ہوا ہے انہیں؟ نسیمہ اب رونے لگی۔ سمرین آگے بڑھ کر گھٹنوں کے بل بیٹھی اور عابد کی ناک تلے انگلی رکھتی۔ اگلے ہی لمحے اس کا چہرہ مایوسی، کرب اور بے یقینی کی آماج کا بن گیا۔ اسامہ بھی فوری طور پر اس کا سینہ دبانے لگا۔ سانس کی کہیں کوئی آمد و رفت نہ تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سمرین کی آواز پھٹنے کے قریب تھی۔ نہیں، ہٹ جاؤ تم لوگ پیچھے، میں انہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتی ہوں، ابھی ٹھیک ہو جائے گے۔ ہٹ جاؤ پیچھے، میرا موبائل لاؤ، میں ابھی ایمبولینس کو فون کرتی ہوں۔ نسیمہ حلق کے بل چلانے لگی۔ اسی اسلام میں ماہرہ بھی بالائی منزل سے اتر آئی تھی۔ اس کے چہرے پر تھکاوٹ اور آنکھوں میں بیزاری کی ناگواری جھلک واضح تھی۔ اسامہ نے آگے بڑھ کر والدہ کو کندھوں سے تھام کر صوفے پر بٹھایا۔ سمرین اسی طرح گھٹنوں کے بل ساکت بیٹھی والد کے بے جان وجود کو دیکھ رہی تھی۔ چند گھنٹے قبل بھرپور خوشیاں اور جشن مناتا وہ گھر اب کسی ماتم کا دے میں تبدیل ہو چکا تھا۔ شام کی سرمئی نیند تاریکی اوڑھنے لگی تھی۔ قبرستان کے باہر روشنیاں گہری ہو گئی تھیں۔ قبرستان کی دیوار کے ساتھ مخصوص ٹھیلوں پر گل فروش اپنے مخصوص لیمپ کے ساتھ آوازیں لگانے میں مصروف تھے اور وہ ماحول کو مزید بوجھل بنا رہے تھے۔ اسی اثنا میں وہاں ایک گاڑی آ رکی جس کے شیشے ہر جانب بند تھے۔ اس گاڑی میں ایک سیاہ پوش سوار تھا۔ اس کی مسرور و مطمئن نگاہیں قبرستان کے دروازے پر مرکوز تھی۔ تو عابد صاحب اپنی آخری منزل کی طرف روانہ ہو ہی گئے۔ اس نے سرشاری سے اٹھ کلامی کی۔ اگلے چند لمحے خاموشی میں بیت کے اسے یک لخت اضطراب محسوس ہونے لگا۔ اس نے بے اختیار گاڑی میں اپنی پسندیدہ موسیقی چھیڑ دی۔ اس عمل کا ہاتھ رہا اثر ہوا۔ اس کے اعصاب قدرے پر سکون ہو گئے۔ اس نے اپنا بدن ڈھیلا چھوڑ دیا۔ سکون اب فرحت میں تبدیل ہو گیا۔ اس نے گہری سانس لیتے ہوئے آنکھیں موند لی۔ کچھ ہی لمحے گزرے تھے کہ گاڑی کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے اپنی آنکھیں کھولی اور شیشہ ہلکا سا نیچے سرکا دیا۔ اوے باؤ، کوئی شرم ہے کہ نہیں تجھے؟ اس کے سامنے قدرے ادھیڑ عمر کا ایک شخص موجود تھا۔ اس کی داڑھی بڑی ہوئی تھی اور سر کے بال بھی ہاتھ سے کھچڑی تھے۔ کیوں ہوئے؟ میں نے کون سا تیری ہمشیرہ کو چھیڑ دیا ہے؟ بڑا یا مجھے شرم کا پاٹ پڑھانے والا؟ اس نے درستگی سے جواب دیا۔ ورنہ بھول گیا ہے کیا تم؟ ادھیڑ عمر شخص نے تلخی سے کہا۔ قبرستان کے باہر گانے لگا کر بیٹھا ہے کوئی حیا کر؟ کدھر لکھا ہے کہ یہاں میوزک چلانا منع ہے؟ وہ مزید درست ہوا۔ یہ جو اپنے ٹھیلوں پر ریڈیو قوالیاں لگا کر بیٹھے ہوئے ہو، اس وقت شرم گھونگھٹ نکالے کہاں سوئی ہوتی ہے؟ ادھیڑ عمر کو اس کی منطق نے شدید برافاختہ کر دیا تھا۔ اسے فیس ماسک سے جھلکتی ہوئی سیاہ پوش کی آنکھوں میں دکھائی دینے والے صدموری اور صفاقی نے ایک لمحے کے لیے ٹھنکا دیا۔ سیاہ پوش نے شیشہ دوبارہ اوپر چڑھا لیا اور کچھ سوچ کر موسیقی کی آواز ہلکی کر دی۔ اس کا مزاج سخت خراب ہو چکا تھا۔ اسی اثنا میں جنازے کے شرکاء قبرستان کے باہر آنے لگے۔ سیاہ پوش کی تمام تر حسیات اسی جانب متوجہ ہو گئی۔ ان شرکاء کے چہرے پر متفرق جذبات کی آماج کا بنے ہوئے تھے۔ ان کا کرب، غم اس کے اعصاب میں ایک بار پھر فرحت پیدا کرنے لگا۔ کچھ ہی لمحے گزرے تھے کہ ایک چہرے کی دید نے یہ فرحت تناؤ اور پھر طیش میں تبدیل کر دی۔
اس نے اپنی توجہ اسی منظر پر مرکوز کر دی۔ اس کے سامنے اسامہ ایک شخص سے بغل ہی ہو کر پرسہ لے رہا تھا۔ بہت افسوس ہوا مجھے عابد بھائی کی وفات کا، ابھی ان کے جانے کی عمر تو نہیں تھی، اس شخص نے تاسف سے کہا۔ موت کا وقت تو پہلے سے مقرر ہوتا ہے، بس جو رب کی رضا، اسامہ نے متانے سے جواب دیا۔ اس کا چہرہ اور آنکھیں سخت بوجھل تھیں۔ مجھے کل رات اچانک ہی لاہور جانا پڑ گیا تھا، اس لیے گھر حاضری نہیں دے سکا، ابھی واپس آیا ہوں تو سیدھا یہیں چلا ہے۔ اس شخص نے معذرت خواہ لہجے میں کہا، جی ضرور، کیوں نہیں، آپ کا اپنا گھر ہے، جب دل چاہے آئیں۔ اسامہ نے اسی متانت سے جواب دیا۔ سیاہ پوش کی سلگتی نظریں ہر ایک جنبش پر دھیان رکھے ہوئے تھی۔ بس اب تیری باری ہے، تجھے مزید مہلت نہیں دی جا سکتی، اب تیرے لیے اس 2 گز زمین کی تیاری کا وقت ہے۔ اس نے اپنے ہونٹ چباتے ہوئے کلامی کی۔ اسے اب جنازے کے دیگر شرکاء میں کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ اس نے تیزی سے سانسیں لیتے ہوئے گاڑی چلائی اور دوبارہ تاریکی کا حصہ بن گیا۔ بہت افسوس ہوا آپ کے والد کی وفات کا، اسامہ نے اپنے سامنے موجود ایک ہمسائے کو خود سے مخاطب ہوتے ہوئے سنا۔ وہ اس وقت شدید تھکاوٹ کا شکار تھا، سالگرہ والی شب بھی نیند پوری نہ ہو پائی تھی، اب گزشتہ روز بھی ذہنی تناؤ اور والد کی محرومی نے اس کے دائمی دکھ نے ایک لمحے کے لیے سونے نہ دیا تھا۔ رسم کل کی ادائیگی اور تعزیت کے لیے آنے والوں سے ملتے ملتے وہ تھکاوٹ سے بے حال ہو چکا تھا۔ بس جو اللہ کی مرضی، اس نے ایک بوجھل سانس خارج کی۔ پروردگار مرحوم کو جنت میں اعلیٰ مقام اور آپ سب کو صبر عطا فرمائے، ہمسائے نے روایتی انداز میں کہا۔ آمین، جزاک اللہ۔ اسامہ نے اپنا دایاں کندھا بائیں ہاتھ سے دبایا، نگاہیں ارد گرد انتظامات پر جائزہ لے رہی تھی۔ فرش پر بچھی سفید چادروں پر گٹھلیوں کا ڈھیر بے ترتیب ہو چکا تھا، ایک جانب میز پر سپارے رکھے گئے تھے۔ اس نے تعصب سے وہاں بیٹھے لوگوں کو دیکھا جو پڑھائی کی بجائے زیادہ تر موبائل میں ہی مصروف تھے۔ اسامہ کی نظروں میں شکوہ، غصہ بیک وقت جھلک اٹھے۔ وہ ایک فوری خیال کے تحت گھر میں داخل ہوا اور فوراً ماہرہ کو باہر آنے کا مخصوص اشارہ کیا۔ ماہرہ کی پیشانی پر تیوریاں اور چہرے پر تیش کی کیفیت تھی۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ منہ پر 12 کیوں بجائے ہوئے ہیں؟ اس نے اپنی کوفت ضبط کرتے ہوئے دریافت کیا۔ ماہرہ نے شکوہ کے نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا، الفاظ چباتے ہوئے بولی، جس طرح کے اقوال زری میں اندر سن رہی ہوں، اس کے بعد چہرے پر 12 نہیں 24 36 48 بھی بج جائیں تو کوئی بڑی بات نہیں۔ اب کیا ہو گیا ہے بھائی؟ اسامہ کراہنے کے قریب تھا۔ آپ کی سوئٹ مدر کے پاس تعزیت کے لیے آنے والا کوئی فرد روایتی انداز میں پرسہ دینے کے بعد جب یہ پوچھتا کہ ہوا کیا تھا، کیا بیمار تھے آپ صاحب، تو وہ نہایت یقین سے ایک ہی بات کہتی ہیں، بس اچھے بھلے تھے، خوشی خوشی سالگرہ اٹینڈ کی، پتہ نہیں اس کے بعد کیا ہوا تھا انہیں۔ پھر پرسہ لینے والا مرغن کھانوں، کیک میں شامل ہونے والے کیمیکلز اور کولڈ ڈرنکس کی خرابی کوالٹی کے بارے میں اپنی رائے دینے لگتا ہے کہ فلاں کے رشتہ دار کو بھی فلاں ٹائم پر یہی مسئلہ ہوا تھا۔ آپ کی سویٹ مدر مجھے اس طرح دیکھنے لگتی ہیں جیسے ماہین کی برتھ ڈے ارینج کر کے میں نے کوئی بڑا گناہ کر دیا ہو۔ وہ بے تکان کہتی چلی گئی۔ اسامہ بے بسی سے اسے دیکھنے لگا۔ اسے بیوی کی فطرت کا اچھی طرح اندازہ تھا کہ اب وہ اس بات کو یوں ہی گھسیٹتی رہے گی۔ سمرین کہاں ہے؟ میں باہر کھانا لگوانے لگا ہوں، یہاں بھی کھانا کھلاؤ سب کو اور فارغ کرو، اس نے بوجھل انداز سے کہا۔ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اسے نیند کی گولی کھلا کر کمرے میں بھجوا دیا ہے امی نے۔ کام سے جان چھڑانے کے بہانے ہیں بس، اس نے کوئی انوکھا صدمہ جھیلا ہے کیا؟ ہم بھی تو یہی صدمہ برداشت کر رہے ہیں۔ ماہرہ کی زبان نے ایک مرتبہ پھر کینچی کو مات دے دی۔ اسامہ کے اعصاب مزید بوجھل ہو گئے۔ اس نے بے بسی سے بیوی کو دیکھا اور گہری سانس بھرتے ہوئے بالائی منزل کی جانب بڑھ گیا۔ اب ان بہن بھائیوں کے ڈرامے شروع ہو جائیں گے۔ وہ ناپسندیدہ نظروں سے شوہر کی پشت کو گھورنے لگی۔ اس سے کوئی بات مشکل سے ہی پسند آتی۔ اس سے اس بات کا شدید قلق تھا کہ شوہر نے اپنی بیٹی کے خلاف والدہ کی ہرزہ سرائی پر خاطر خواہ رد عمل کیوں نہیں دیا تھا؟ اسے شدید احتجاجی مظاہرہ کرنا چاہیے تھا۔ اسامہ نے ایسا نہیں کیا تو ماہرہ کا طیش بھی واجب تھا۔